الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کسی اور چیز کا نام ہے اور عمل کسی اور چیز کا نام ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، میرے اور آپ کے اعمال در حقیقت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ اعمال ہی ایمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچیز ہیں، تو وہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 برانچیز کے بارے میں اشارہ کیا۔ فرمایا سب سے جو اعلیٰ ایمان کی برانچ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو سب سے ادنا شاخ ہے ایمان کی وہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے۔ حیا کس سے؟ حیا اللہ رب العزت سے، حیا اللہ کے فرشتوں سے، حیا تمام لوگوں سے، حیا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی تم کرتے پھرو، تمہیں اس چیز کی فکر نہیں، کیونکہ تمہیں حیا نہیں ہے۔ اصل جو چیز تھی وہ حیا تھی۔ تو یاد رکھیے گا، سلف صالحین، صحابہ کرام اور علماء امت اگر کسی کو کوئی قبیح کام کرتے دیکھتے، کوئی برا کام اور خاص کر اعلانیہ کرتے دیکھتے، تو فوراً اسے حیا کی تلقین کیا کرتے کہ تمہیں حیا کرنی چاہیے۔ کس سے حیا کرنی چاہیے؟ اللہ سے حیا کرنی چاہیے، اللہ کے فرشتوں سے اور اللہ کی مخلوق سے، باقی لوگوں سے حیا کرنی چاہیے۔ اللہ سے حیا کیا کہلاتی ہے؟ بڑے ہی پیاری عربی زبان کا ایک قول ہے۔ اللہ سے حیا کیا کہلاتی ہے کہ اللہ یراک حیث نہاک، اللہ آپ کو اس جگہ پر کبھی نہ دیکھے جہاں سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، روکا ہے۔ ولا یفقدک حیث امرک، اور جس جگہ جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے اللہ آپ کو گم نہ پائے، وہاں سے آپ کبھی غائب نہ ہوں۔ جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے تو یہ حیا کہلاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی حیا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ کئی مرتبہ سن رکھا ہوگا، کئی ہماری تاریخی کتب کا یہ حصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک عورت پر غالب آ گیا، اور جب اس نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہا اور عورت نے کہا کوئی دیکھ لے گا تم کیا کر رہے ہو، تو اس شخص نے کہا کہ ما یرانا الا الکواکب، ان کواکب ستاروں کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو اس عورت نے اپنی زبان سے ایک جملہ بولا، اس نے کہا فَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا، اگر کواکب نہیں دیکھ رہے تو ان کواکب کا خالق، ان کواکب کو لانے والا کہاں ہے؟ کیا وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اس مرد کے دل میں یہ بات اتنی اثر کی اور دل کی گہرائیوں تک اتری، کیونکہ واقعتاً وہ عورت پاک دامنی چاہتی تھی اور وہ فحاشی کا کام کرنا نہیں چاہتی تھی۔ مرد نے اس پر مرد غالب آ چکا تھا، اس کو مجبور کر دیا تھا اس نے، تو یقین جانیے وہ مرد وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ واقعتاً اگر کواکب کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو ان کواکب، ان ستاروں کا پیدا کرنے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو بندہ مومن کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی حیا کہلاتی ہے، اور اس احساس کے پیش نظر وہ کوئی گناہ چھوڑ دے تو یہ ہے جی حیا، اور یہ ہے میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ۔ اور اللہ کے فرشتوں سے حیا کیا کہلاتی ہے؟ تو جس طرح اللہ رب العزت سورۃ الانفطار کے اندر فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر کچھ اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ بڑے معزز فرشتے ہیں، لکھنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ کسی بندے کا کوئی گناہ کا ارادہ آئے اور وہ گناہ سے اس وجہ سے رک جائے کہ اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ اس کام سے باز آ جائے، تو یہ فرشتوں سے حیا کہلاتی ہے۔ اللہ کے بندوں سے، تمام لوگوں سے حیا کرنا، جس طرح کے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتن کے بارے میں اکثر حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں لوگوں سے کوئی حیا نہیں ہے تو یاد رکھو تم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیر فیما لا یستحی من الناس، اس انسان میں خیر کا کوئی ذرہ بھی باقی نہیں ہے
وہ انسان کے جس میں لوگوں سے حیا نہیں ہے۔ بعض آپ نے بندوں پہ دیکھا ہوگا نا، کوئی گناہ ایک مرتبہ کرتے ہیں اعلانیہ طور پر، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، پھر ان کے اندر ایک بہادری آ جاتی ہے اور اس گناہ کو وہ اعلاناً کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کو بھی حیا آڑے نہیں آتی کہ اللہ کے بندے مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مخلوق مجھے دے رہے ہیں، کل یہی لوگ ہیں، اگر میں اچھے کام کر رہا ہوں تو میرے بارے میں انہوں نے گواہی دینی ہے، اور اگر میں برے کام کر رہا ہوں تو میرے بارے میں انہوں نے گواہی دینی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس کے بارے میں تم اچھی گواہی دیتے ہو تو تمہاری گواہی اللہ کے ہاں کنسیڈر ہوتی ہے اس کے جزا سزا کے معاملے میں، اور اگر تمہاری جو گواہی ہے وہ کسی کے بارے میں بری ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں کنسیڈر ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، حیا یہ ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ 14 فروری کا دن ہو یا سال کا کوئی دن بھی ہو، یہ حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا کو ایمان کی ایک برانچ قرار دیا۔ اب حیا کے بارے میں اس کنسیپٹ کو بھی کلیئر کر لیجئے کہ بعض لوگ کبھی کوئی حق کی بات جو انہیں کرنی چاہیے اور وہ حیا کی وجہ سے یا ایک فطرتی شرم کی وجہ سے وہ بات کرنے سے رک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کسی کو نیکی کا حکم دے سکتے تھے، کسی کو برائی سے منع کر سکتے تھے، ان کے سامنے کوئی شخص برائی کر رہا ہوتا ہے اور وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اس کو منع نہیں کرتے۔ ان کے سامنے کوئی بندہ کسی واجب کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اور وہ شرم و حیا کی وجہ سے اس کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، تو یاد رکھیے گا یہ جو شرم و حیا ہے یہ معیوب ہے، یہ محمود نہیں ہے، یہ معیوب ہے، یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، دین سیکھنے کے معاملے میں یا نیکی کا حکم دینے یا برائی سے روکنے کے بارے میں حیا کبھی بھی آڑے نہیں آنی چاہیے، اور اگر حیا آڑے آتی ہے تو پھر انسان کو ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ مطلب ایک شخص اپنی اولاد میں دیکھتا ہے، اپنے اعزا و اقربا میں دیکھتا ہے، کوئی برائی سر عام دیکھتا ہے، کسی نیکی کے کام میں سستی دیکھتا ہے اور ان کو شرم کی وجہ سے منع نہیں کر سکتا، تو یہ شرم معیوب ہے، یہ محمود نہیں ہے، یہ کوئی یہ شرم نہیں ہے۔ یا ایک بندہ جو ہے اسے کوئی واضح جو مسئلہ ہے نماز کے بارے میں، طہارت کے بارے میں اس کا علم نہیں ہے، مطلب غسل کے بارے میں، وضو کے بارے میں کسی مسئلے کو نہیں جانتا اور وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، کیوں؟ کہ مجھے شرم آتی ہے۔ یہ کون سی شرم ہے اللہ کے بندو؟ یہ شرم تو معیوب ہے، یہ مذموم ہے، قابل مذمت شرم ہے کہ آپ ایک چیز کو نہیں سیکھ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، کن کو؟ انصار کی عورتوں کو، فرمایا رحم اللہ نساء الانصار، اللہ ان انصار کی عورتوں پر رحم کرے، لم یمنعہن الحیاء یتفقہن فی الدین، دین کو سیکھنے کے بارے میں حیا آڑے نہیں آتی، اور جو انہوں نے سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، بعض اوقات صحابیات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرنا ہوتا تو کیا کہہ کر سوال کیا کرتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے حیا نہیں کرتا، تو آپ اس مسئلے کا حل ہمیں بتا دیجیے، اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ مسئلہ پوچھ لیا کرتی۔ تو اس وجہ سے پہچانیے، مطلب آج ہم بالکل الٹ چل پڑے ہیں، جس حیا کو اپنانا چاہیے تھا گناہوں کو چھوڑنے کے بارے میں اس کو اپناتے نہیں، اور جس حیا کو چھوڑنا چاہیے تھا نیکی کا حکم دینے کے بارے میں، اس حیا اور شرم کی وجہ سے کئی طرح کے گناہ بھی ہمارے سامنے ہو جاتے ہیں، اور کئی طرح کا نیکی کا حکم دینے کا موقع ہوتا ہے ہمارے پاس لیکن ہم نہیں دے سکتے، دین کو سیکھنے کا موقع ہوتا ہے نہیں سیکھ سکتے، جی حیا آتی ہے، یہ قابل مذمت حیا ہے۔ تو جو حیا محمود ہے، جو مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچا لے، اس حیا کو اختیار کیجئے، اور جو حیا مذموم ہے، قابل مذمت ہے، اس حیا کو چھوڑیے، تاکہ صحیح معنوں کے اندر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بھی سکیں، اور صحیح معنوں کے اندر ہم دین کا علم بھی حاصل کر سکیں، دین کی دعوت بھی دے سکیں، دوسروں کو نیکی کا حکم بھی دے سکیں، اور ان کو برائی سے بھی روک سکیں۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔